اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دوستو، آج ہم آپ سے تجارت کے موضوع پر کچھ احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ اور بزرگان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ تجارت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کن بنیادوں پر کرنی چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اصول ہر چیز کے بارے میں رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہے، ان کے ذریعے ہم تک سارے اصول پہنچا دیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان اصولوں کو کیسے لیتے ہیں۔ پہلے تو ان کا علم ہمیں ہونا چاہیے اور پھر اس علم پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو تجارت کے موضوع پر ترمذی شریف سے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا، سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا، تو یہاں پر جو تجارت کی بنیاد بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے سچائی۔ سچائی کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے یا کوئی بھی معاملہ کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، جہاں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو سچائی کے ساتھ معاملہ اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ تو امانت داری میں وہ تاجر شامل ہو جائے گا۔ سچائی کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ امانت دار تاجر بھی شمار ہوگا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بلند مقام ہے سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے امانت دار تاجر کا۔ اور دوسرے نمبر پر ابو داؤد میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہم وہاں سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الانبیاء، آخری نبی، فرماتے ہیں، اے تاجروں کے گروہ، مال کے بیچنے میں لغو بات کہنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ اے تاجروں کے گروہ، مال کے بیچنے میں لغو بات کہنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان ہوتا ہے، تو تم لوگ اپنی تجارت میں صدقہ کی آمیزش کرو۔ تم لوگ اپنی تجارت میں صدقہ کی آمیزش کرو۔ تو یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک تو خطرہ ہوتا ہے جھوٹی قسم کھا جانے کا اور لغو بات کہنے کا، تو منع فرمایا گیا ہے کہ نہ جھوٹی قسم کھانی ہے اور نہ ہی لغو بات کہنی ہے۔ اس سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، اور ایک تو ان سے بچنا ہے، اور دوسرا کیونکہ خطرہ موجود ہے تو کرنا کیا ہے، پروفائلیکٹک میئر بھی ہے اور یہ ایک ایز اے ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کی آمیزش کرو۔ ایک بیماری آنے کا خطرہ ہے یا بیماری ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ لغو بات کہی جا سکتی ہے، قسم اٹھائی جا سکتی ہے جھوٹی، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں، صدقہ کی آمیزش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جو ہم نے آپ کو ترجمہ بیان کیا اس کے مطابق۔ اور تیسرے نمبر پر مسلم شریف سے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اپنے مال کو بیچنے میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو۔ اپنے مال کو بیچنے میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو۔ یہ چیز تجارت کو فروغ دیتی ہے لیکن آخر کار برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ فرما دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس سے آپ کا مال تو بک جائے گا لیکن آخر کار برکت جاتی رہے گی، اور جس کام میں کوئی برکت ہی نہ ہو، جس مال میں کوئی برکت ہی نہ ہو، اس مال کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بلکہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ تو برکت لازمی ہونی چاہیے۔
تو قسمیں جھوٹی نہیں کھانی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی اختیار کیا اور نیکی اختیار کی اور سچائی کے ساتھ معاملہ کیا۔ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی اختیار کیا، نمبر 1، نمبر 2 نیکی اختیار کی، اور نمبر 3 سچائی کے ساتھ معاملہ کیا۔ آپ ان تینوں چیزوں کو جوڑیں تو بات ایک ہی بنتی ہے کہ امانت داری کرنی ہے، سچ بولنا ہے۔ تقوی جو اختیار کرے گا وہ نیک بھی ہو جائے گا، امانت دار بھی ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھانے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فرامین پر، ان احادیث مبارکہ پر۔ اور ایک ابن ماجہ سے ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص عیب دار چیز بیچے اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کرے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا، اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ جو اپنی چیز میں جو عیب ہے اس کو نہیں ظاہر کرتا، جو شخص عیب دار چیز بیچے اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کرے، یعنی دھوکہ ہے نا جی، اور دھوکہ دہی سے جو بندہ کام لیتا ہے، اس بارے میں دیکھ لیں کتنا سخت فرمان موجود ہے۔ جو اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کرے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا، اللہ اکبر، اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ تو لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی جانب سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دھوکہ دیتے ہیں، جو اپنی چیزوں میں جو عیب ہے بیچتے ہوئے اس کو ظاہر نہیں کرتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان کا فرمان مبارک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، صبح کو عزت حاصل کرنے کے لیے، صبح کے وقت یعنی صبح کو عزت حاصل کرنے کے لیے بازار ضرور جایا کرو، اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی تجارت کیا کرو۔ تجارت ضروری ہے، تجارت کے لیے یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ صبح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، ظاہر نماز پڑھنے کے بعد، تاکیبات سے فارغ ہونے کے بعد، صبح کے ٹائم اپنے کاروبار کی طرف نکلیں، تجارت کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ پاک ضرور مدد فرماتے ہیں، اور اس کام میں برکت ہوتی ہے اور اس میں کامیابی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے۔ تو یہ فرامین موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا بھی ایک فرمان اور قول موجود ہے، فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں مارے نہ پھرو، کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا رزق پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہ میں موجود ہے، وہ اس کو یقیناً ملے گا۔ تو یہ توکل کی ایک انہوں نے مثال پیش کی ہے، اور میں یہ سمجھاؤں اس قول سے کہ صرف آپ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے حرص اور ہوس اور لالچ کر کے صرف اس کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں، بلکہ باقی جو اعمال ہیں جو ہم نے انجام دینے ہیں، جو ہمارے ذمیہ کام ہیں، ظاہر ہے گھر کی دیکھ بھال کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، اپنے ارد گرد رشتہ داروں کے حقوق کو دیکھنا، یہ سارے معاملات، وقت پر نمازوں کو انجام دینا، ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس، ان ساری چیزوں کو آپ پس پشت نہ ڈال دیں صرف اس لیے کہ
پیسہ کمائیں اور لالچ کریں اور ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ جو رزق آپ کے حصے کا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اتنی محنت ضرور کریں جتنی ضرور چاہیے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ صبح کو عزت حاصل کرنے کے لیے بازار ضرور جایا کرو، یعنی تجارت کیا کرو، تو وہ ضرور کرنی ہے، لیکن مارے مارے نہیں پھرنا۔ مارے مارے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ بس حرص، ہوس، لالچ، طمع کر کے ایک چیز کے پیچھے لگ جانا اور باقی سب چیزوں کو بھول جانا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، فرماتے ہیں 3 چیزوں کو بقا نہیں ہے، 3 چیزوں کو بقا نہیں ہے: 1 مال کو تجارت کے بغیر، 2 علم کو بحث کے بغیر، 3 ملک کو تدبیر کے بغیر۔ تینوں چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ مال ظاہر اہم ہوتا ہے جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی بقا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تجارت کرنی چاہیے، اور تجارت کے اصول بتا دیے ہیں: سچائی پر، نیکی پر، تقوی پر یہ تجارت کرنی ہے، اس کو بقا مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور دوسرا علم انتہائی اہم ہوتا ہے، سب سے پہلے ہے ہی علم۔ علم کو بچانے کے لیے بحث و مباحثہ، مثبت بحث و مباحثہ، آپس میں ڈسکشن جس کو کہتے ہیں، یہ ضرور کرتے رہنا چاہیے، اس سے علم پختہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کوئی ملک آپ کے ہے، کوئی زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی ملک ہے، کسی کے آپ حکمران ہیں، تو تدبیر انتہائی ضروری ہے اس کو بچانے کے لیے، اور اچھی تدبیریں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم جاری و ساری کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی پاک آل کے صدقے۔ سارے کام، سارے نیکیاں، سارے اچھے کام کون کرنے کی طاقت دیتا ہے؟ وہ رب العالمین۔ کن کے صدقے طاقت دیتا ہے؟ حضور پاک اور ان کی پاک آل کے صدقے، یہ ہم تک یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں پہنچتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔